الرحيم من حيث القيام به علم، وهذا مرتبة التشخص، ولذا قيل المعلوم كلي والعلم جزئي. ومرتبة الوجود الذهني الذي قال به بعض المحققين كأنها برزخ بين مرتبة العلم والمعلوم، فالشيء بذهن إذا تخصص فيه بوجود لا يترتب عليه الآثار. وقطع النظر عن القيام بالذهن فنزل من مرتبة المعلوم الذي هو شيء من حيث هو إلى مرتبة الوجود الذهني، ثم إذا لوحظ إلى القيام بالذهن صار شخصا ذهنيا وعلم موجودا خارجيا لترتب الآثار عليه كالانكشاف. کلاس کے لیے اشارہ دے ہوتا پڑا. اچھا اب یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ من حیث الحصول فی الذہن، یہ صورت ہے نا، صورت حاصلہ. من حیث الحصول فی الذہن کیا چیز ہے؟ معلوم. اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. ماتن نے دوسرا بتایا کہ وہ من حیث القیام بھی علم. اگر قیام بالذہن کا اعتبار کیا جائے تو قیام بالذہن کے مرتبے میں یہی صورت کیا ہے؟ علم. قیام بالذہن سے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ قیام العوارض بالصورت فی الذہن، کی جو صورت ذہن میں گئی ہے نا، اس کے ساتھ عوارض ذہنیہ قائم ہو جائے. عوارض کلیت ہے، جزئیت ہے، ذاتیت ہے، عرضیت ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عوارض ذہنیہ. آئی سمجھ میں؟ تو یہ عوارض ذہنیہ اگر اس کے ساتھ قائم ہو گئے صورت کے ساتھ ہو تو اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں وہذا مرتبۃ التشخص، یہ تشخص ذہنی کا مرتبہ ہے. جیسے دیکھو ماہیت اگر خارج میں موجود ہے، کیا مطلب؟ یعنی عوارض خارجیہ اس کے ساتھ لگ گئے. عوارض تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شخص خارجی. کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح یہی ماہیت ذہن میں گئی تو عوارض ذہنیہ اس کے ساتھ لگ گئے، تو اب کیا کہیں گے؟ شخص ذہنی. تو یہ گویا کہ کہتے ہیں تشخص کا مرتبہ ہے، یعنی تشخص ذہنی جب ساتھ لگ گیا تو گویا کہ یہ شخص ذہنی بن گیا. شخص تو عوارض ذہنیہ کے لگ جانے کے بعد جب یہ شخص ذہنی بنا تو شخص کیا ہوتا ہے؟ جزئی. ماہیت کیا ہے؟ کلی. ماہیت میں نے سو ہیا کیا ہے؟ کلی. اور جب عوارض ذہنیہ لگ گئے تو کیا بنا؟ جزئی. تو گویا کہ اس لیے بعض علماء نے ملاسن فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ معلوم کلی ہے اور علم جزئی ہے. معلوم کلی ہے، اس لیے کہتے ہیں وَلِذَا قِيلَ الْمَعْلُومُ كُلِّيٌّ وَالْعِلْمُ جُزِيٌّ.
معلوم، چونکہ معلوم تو ماہیت میں نے سو ہوا ہے، تو ماہیت بمرتبہ لا بشرط شے کے مرتبے میں اگر لیں گے آپ تو یہ تو کیا ہے؟ کلی عائشوں میں، اس میں تو تشخص اور نہ عوارض ذہنیہ ہے نہ عوارض خارجیہ ہیں، تو شخص کیسے بنے؟ جزئی کیسے بنے عائشوں میں؟ تو یہ مرتبہ کلیت کا، اور عوارض ذہنیہ لگ گئے تو شخص بن گیا، تو شخص کیا ہوتا ہے؟ جزئی۔ آئی سمجھ میں؟ تو علم کیا ہوتا ہے؟ جزئی۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ کلی۔ یہ جو بعض حمر کہتے ہیں کہ حضور کا علم کلی ہے کہ جزئی ہے، سنا ہے تم نے؟ کہتے یہ بریلوی حضور کے لیے علم کلی مانتے ہیں، علم تو کلی ہوتا ہی نہیں ہے، علم تو شخص کو کہتے ہیں، مرتبہ ذہنیہ کا مرتبہ ہے، عوارض ذہنیہ کا مرتبہ ہے، علم کلی ہو سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کھوتے جو کہتے ہیں، کہتے بھئی یہ حضور کے لیے علم کلی مانتے ہیں، علم کلی، علم کلی کدھر ہوتا ہے؟ علم تو کلی ہو سکتا نہیں ہے، عوارض ذہنیہ کا مرتبہ ہے، عوارض ذہنیہ لگیں گے تو کیا بنے گا؟ شخص، جزئی حقیقی۔ سمجھ آئیے؟ ہاں معلوم کا مرتبہ کلی کا ہے، ماہیت ہے، وہاں کلیت ہو سکتی ہے، آئی سمجھ میں؟ لیکن علم جزئی ہوتا ہے، علم کلی نہیں ہوتا، آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَلِذَا قِيلَ الْمَعْلُومُ كُلِّيٌّ وَالْعِلْمُ جُزِيٌّ، کہ معلوم کا مرتبہ یہ کلیات کا مرتبہ، لیکن علم کا مرتبہ یہ تو قیام العوارض ہے، یہ تو شخص کا مرتبہ ہے، سمجھ آئیے؟ تو یہ کیا ہے؟ جزئی ہے، علم کا مرتبہ جزئی ہے۔ اچھا، اب ایک بات بتاتے ہیں، یہ جو پہلے انہوں نے بتایا نا کہ بھئی ایک مرتبہ ہے شے من حیث ہوا کا، شے ہوا، وہ تو مرتبہ معلوم تھا نا، ایک مرتبہ ہے حصول فی ذہن کا، حصول فی ذہن کا مطلب وجود فی ذہن، وجود ذہنی، دو ہو گئے۔ تیسرا مرتبہ کون سا ہے؟ قیام کا، قیام العوارض کا، کہ وجود کے علاوہ باقی عوارض بھی قائم ہو جائیں اس کے ساتھ، یہ تین مرتبے تھے نا۔ تو کہتے ہیں بھائی ایک مرتبہ تو ہوا معلوم کا، کون سا؟ من حیث ہوا کا، دوسرا مرتبہ جو آخری تھا تیسرا قیام کا، وہ ہوا کس کا؟ علم کا۔ تو درمیان میں جو یہ حصول ذہنی کا مرتبہ ہے یا وجود ذہنی کا مرتبہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا برزخ بینہما، علم و معلوم کے درمیان میں یہ ایک برزخ ہے، نہ یہ معلوم کا مرتبہ ہے نہ یہ علم کا مرتبہ ہے، یہ جو وجود ذہنی کا مرتبہ ہے نہ اس کو علم کہہ سکتے ہیں نہ اس کو معلوم کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ مرتبۃ الوجود الذہنی الذی قال بہ بعض المحققین، ہاں وجود ذہنی کا جو مرتبہ ہے جس کا قول بعض محققین نے کیا ہے، کأنہا برزخ بین مرتبۃ العلم والمعلوم، ہاں گویا کہ وہ برزخ ہے علم معلوم کے درمیان میں، نہ وہ علم ہے نہ وہ معلوم ہے۔ بس اب اس کی تفصیل کرتے ہیں ذرا اور بھی، کہتے دیکھو کہ فالشیء فی الذہن اذا تخصص فیہ بوجود لا يترتب علیہ الآثار وقطع النظر عن القیام بالذہن، ہاں
فنزل من مرتبة المعلوم الذي هو الشيء من حيث هو الى مرتبة الوجود الذہنی. یہ وجود ذہنی کا مرتبہ کیا چیز ہے؟ کہتے یہ وجود ذہنی جو ہے یہ جب ذہن میں چیز کی صورت چلی جاتی ہے اور وہاں اس کو ایک وجود لگ جاتا ہے، لیکن ایسا وجود ہے کہ لا یترتب علیہ الآثار، اس وجود کے اوپر آثار مرتب نہیں ہوتے، کیونکہ جس وجود کے اوپر آثار مرتب ہوتے ہیں ابھی آ رہا ہے کہ اس کو وجود خارجی کہتے ہیں، تو وجود ذہنی اس کو لگ جاتا ہے. جب ماہیت کو وجود ذہنی لگ گیا، سمجھ میں آئیے، لیکن صرف وجود ذہنی لگا ہے، وَقُطِعَ النَّظَرُ عَنِ الْقِيَامِ بِالذِّهْنِ، قیام بالذہن کا مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ قیام بالذہن کے مرتبے میں تو باقی عوارض ذہنیہ قائم ہو جاتے ہیں. سمجھ آئیے، یہاں کیا ہو گیا، وہ شے جو ہے وہ من حیث ہوا کے مرتبے سے نیچے آ گئی ہے اور وجود ذہنی لگ گیا، بس قیام کے مرتبے میں نہیں گئی ابھی. اس لیے کہتے ہیں فنزل من مرتبۃ المعلوم الذی هو الشیء من حیث ہوا، وہ من حیث ہوا کے مرتبے سے تو نیچے آ گیا، کس مرتبے کی طرف؟ الی مرتبۃ الوجود الذہنی، وجود ذہنی کے مرتبے کی طرف آ گیا. یہ وہ مرتبہ ہے جس میں ایسا وجود موجود ہے کہ جس پر آثار مرتب نہیں ہوتے. اچھا، یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا. ثم اذا لوحظ الى القیام بالذہن، ہاں جب قیام بالذہن کا لحاظ کیا جائے اس میں، یعنی عوارض ذہنیہ کے مرتبے کا لحاظ کیا جائے، تو پھر کیا ہو گیا؟ صار شخصا ذہنیا وعلما موجودا خارجیا. ابھی کیا ہو گیا؟ جب عوارض ذہنیہ لگ گئے تو شخص ذہنی بن گیا، علم بن گیا اور موجود خارجی بن گیا. موجود خارجی کا کیا مطلب؟ یعنی ما یترتب علیہ الاثار. اب یہ علم کا مرتبہ ہو گیا تو علم کے مرتبے پر آثار مرتب ہوتے ہیں. جیسے علم پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے؟ انکشاف المعلوم. سمجھائیے، جب آپ کو کسی چیز کا علم آ گیا کیا مطلب؟ معلوم کا آپ کو انکشاف ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں شخصاً موجوداً خارجیاً لترتب الاثار علیہ. موجود خارجی اس لیے نہیں کہا اس کو کہ وہ خارج عن المشاعر ہیں، یعنی خارج میں وہ موجود ہے، بلکہ ترتب آثار کے معنی میں کہ موجود خارجی اس کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر آثار مرتب ہوتے ہیں. کل انکشاف، جیسے انکشاف معلوم ہے. آئی سمجھ میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ قیام العوارض کے مرتبے میں شخص بن گیا، جزئی بن گیا، علم بن گیا، موجود خارجی بن گیا. بمعنی ما يترتب عليه الاثار. آئی سمجھ چلو. ثم بعد التفتيش يعلم أن تلك الصورة إنما صارت علما لأن الحالة الإدراكية التي هي العلم حقيقة ويعبر عنه بالباسية بدانش قد خالطت بوجودها الانتباعي أي الانزمامي مع الذهن، فإنها إنما تحدث فيه دون الصورة، وإلا صارت عالمة. فهذه الحالة بوجودها القائم بالذهن خالطت مع الصورة خلطا رابطيا اتحاديا. أراد بالخلط الرابطي الاتحادي حمل العرضيات اب ماتن فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مقدمہ مانا ہے کہ العلم والمعلوم متحدان بالذات، انہوں نے علم کا کون سا معنی لیا؟ علم بمعنی صورت حاصلہ. تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورت حاصلہ
من حیث ہیہ کے مرتبے میں کیا ہے؟ معلوم. اور یہی صورت قیام کے مرتبے میں کیا ہے؟ علم. تو علم معلوم متحد بھی ذات ہوئے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، لیکن ماتن فرماتے ہیں کہ یہ جو علم بمعنی صورت لیتے ہیں یہ علم حقیقی نہیں ہے. یہ علم حقیقی صورت الشیء لیس بعلمہ حقیقتاً. کسی چیز کی صورت جو ذہن میں آئی ہے یہ چیز کے لیے علم حقیقی نہیں ہے. سمجھائیے، چیز کے لیے علم حقیقی. تو پھر اس صورت کو یہ ساری دنیا جو علم کہہ رہی ہے، صغریٰ سے لے کے قاضی مبارک تک، یہ سب منطقی لوگ کیا کہتے ہیں جب علم کی تعریف کرتے ہیں؟ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل. تو یہ صورت کو سب علم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ حقیقتاً علم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنے ذہن سے تفتیش کریں گے نا، وجدان کی طرف رجوع کرو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صورت شے جب ذہن میں جاتی ہے، کسی شے کی صورت جب ذہن میں جاتی ہے تو اس صورت شے کے جانے کے بعد ذہن کے اندر ایک حالت ادراکیہ، حالت انکشافیہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ صورت ذہن میں گئی تو اس صورت کے جانے کے بعد ایک اور شے پیدا ہو جاتی ہے ذہن میں. وہ اور شے کیا چیز ہے؟ حالت ادراکیہ، انکشافیہ، انجلائیہ. یہ جو صورت گئی ہے ذہن میں، یہ وہ جو حالت ہے نا، وہ حالت ادراکیہ انکشافیہ، اصل حقیقی علم الشیء وہی ہے. وہ جو ذی صورت ہے نا، اس ذی صورت کے لیے علم حقیقی کیا چیز ہے؟ وہی حالت ادراکیہ جو صورت کے جانے کے بعد پیدا ہوئی ہے ذہن میں. تو بھائی پھر یہ صورت کو لوگ علم کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ صورت اور وہ جو علم حقیقی ہے حالت ادراکی، ان دونوں کے درمیان میں اختلاط آ گیا. یہ دونوں آپس میں مل گئے، دونوں میں اختلاط آ گیا. سمجھائیے، تو جب دونوں میں اختلاط ہو گیا تو علم تو اصل میں کون تھا؟ حالت ادراکیہ. یہ اس کے ساتھ مختلط ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہی علم ہے یار. تو صورت کے اوپر علم کا اطلاق جو ہوتا ہے یہ حقیقی اطلاق نہیں ہے، بلکہ یہ اطلاق احد الملاصقین کا ملاصق آخر پر ہے. سمجھ آئیے، یعنی تسمیت احد الملاصقین باسم الآخر. ہاں، علم نام تھا اصل میں کس کا؟ حالت ادراکیہ کا. تو یہ صورت چونکہ اس کے ساتھ ملاصق ہو گئی، مختلط ہو گئی ہے، تو لوگوں نے علم کا اطلاق کر دیا کس وقت؟ اس ملاصق پر. تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجاز ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ثم بعد التفتیش،
اگر آپ اپنے ذہن میں تفتیش کریں گے، تھوڑا سا ذہن کو کھریدیں گے، وہاں غور و فکر کریں گے، وجدان کی طرف رجوع کرو گے تو تمہیں بھی پتہ لگ جائے. ہاں یہ علماء تفتیش کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ان تلک صورت انما صارت علما، یہ صورت علم کیسے بنی کہ لأن الحالت الادراکیت التي هي العلم حقیقتا، کہ وہ حالت ادراکیہ جو حقیقی علم تو وہی ہے جس سے فارسی میں دانش کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. کہتے یہ جو صورت ہے یہ قد خالطت بوجودها الانطباعی، یہ مختلط ہو گئی ہے اپنے وجود انضمامی کے ساتھ. سمجھئے الانضمامی مع الذہن، کہ اس صورت کا انضمام ہو گیا کس کے ساتھ؟ ذہن کے ساتھ. فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَحْدِثُ فِيهِ، کہ وہ جو حالت ادراکیہ ہے وہ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ذہن میں. صورت ذہنیہ گئی ہے اپنے وجود انضمامی کی وجہ سے وہاں ذہن کے ساتھ قائم ہو گئی ہے، ذہن کے ساتھ منظم ہو گئی ہے، قائم ہو گئی ہے. تو اس کے ذہن میں قائم ہونے کے بعد پھر ذہن کے اندر حالت ادراکیہ پیدا ہو گئی ہے. دون صورت، وہ حالت ادراکیہ صورت کے اندر نہیں پیدا ہوئی، ذہن کے اندر پیدا ہوئی ہے. دیکھو اگر کہتے ہیں، دیکھو اگر وہ حالت ادراکیہ صورت میں پیدا ہوتی تو پھر تو صورت کے ساتھ قائم ہو جاتی نا. تو علم حقیقی جس کے ساتھ قائم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. تو پھر صورت کیا بنتی؟ عالم. تو صورت عالم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتی ہے، صورت میں نہیں پیدا ہوتی. سمجھئے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دون صورت ہی وہ الا، اگر صورت میں پیدا ہوتی تو صورت عالمتا، تو صورت تو مولوی صاحب بن جاتی، صورت تو عالم بن جاتی. بس اب یہ کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ الْحَالَةُ بِوُجُودِهَا الْقَائِمِ بِالذِّهْنِ، یہ حالت ادراکی ہے. ہاں بِوُجُودِهَا الْقَائِمِ بِالذِّهْنِ، باب مانا مع وجودها القائم بالذہن، یہ حالت ادراکیہ ہے، یہ ذہن کے ساتھ قائم ہے، ذہن کے ساتھ قائم ہے. اچھا، اور وہ صورت کے در قائم ہے، وہ بھی ذہن کے ساتھ قائم ہے. ابھی پڑھا آپ نے، تو صورت بھی آ گئی ذہن سے قائم ہو گئی، اس کا وجود انضمامی ہے ذہن کے ساتھ. یہ حالت ادراکیہ بھی پیدا ہوئی صورت آنے کے بعد، تو یہ بھی ذہن کے ساتھ قائم ہو گئی ہے. تو دونوں چیزیں ذہن کے ساتھ قائم ہے نا، تو دونوں میں اختلاط ہو گیا، دونوں میں خالطت مع الصورت، یہ حالت ادراکیہ جو ذہن میں قائم ہے اور وہ صورت بھی ذہن میں قائم ہے، ان دونوں کا اختلاط آ گیا. ہاں اختلاط کیسے اختلاط آیا؟ کہتے خلطن رابطین اتحادین، دونوں کے درمیان میں خلط رابطی اتحادی آ گیا. یعنی ایسا ہوا کہ گویا کہ دیکھو جیسے ایک معروض ہے اور ایک اس کا عرضی،
انسان فرض کرو معروض ہے، ضاحک اس کا کیا ہے؟ عرضی ہے. ہاں تو ضاحک کا انسان کے ساتھ ایک اختلاط ہے. کیسا اختلاط ہے؟ کہتے ہیں اس کو اختلاطی اتحادی کہتے ہیں. خلط رابطی اتحادی دونوں کے درمیان میں ہے. بتاؤ ضاحک اس کا عرضی ہے اور انسان اس کا معروض ہے، لیکن دونوں میں امتیاز آپ کر سکتے ہیں کہ انسان کون ہے اور ضاحک کون ہے؟ یہ کیوں؟ دونوں متحد سمجھے جاتے ہیں، یار ضاحک بھی انسان بھی ضاحک. آئی سو میں تو دونوں میں اختلاط ہے. اس کو کہتے ہیں اختلاط رابطی اتحادی. جیسے معروض اور عرضی میں ہوتا ہے. تو عرضی کا حمل ہوتا ہے نا معروض کے اوپر. آپ کہتے ہیں الانسان ضاحک، تو حمل اتحاد نہیں چاہتا، تو دونوں میں اتحاد ہے. یہ جو اتحاد ہے اس کو اتحاد رابطی کہتے ہیں. کہتے ہیں بالکل اسی طرح ذہن میں جاؤ تو صورت اور اس کے بعد جو حالت ادراکی پیدا ہو گئی ذہن میں، ان دونوں میں بالکل ایسا اتحاد ہے کہ پتہ نہیں لگتا ہاں کہ صورت کون ہے اور حالت ادراکیہ کون ہے. ایسا ایک اتحاد ان دونوں کے درمیان میں ہو گیا ہے. تو جب یہ اتحاد ہو گیا تو اصل علم نام تھا کس کا؟ حالت ادراکیہ کا. اس کا اس کے ساتھ اختلاط ہو گیا، پتہ نہیں لگتا، امتیاز نہیں ہوتا. تو لوگوں نے کہا یار یہ صورت علم ہے. تو صورت کے اوپر علم کا اطلاق جو ہوا اس طریقے سے ہوا. ایسا نہیں ہے کہ صورت جو ہے یہ علم حقیقی ہے، علم حقیقی نہیں ہے. آئیزوں میں اس لیے کہتے ہیں خالطت مع صورت خلطا رابطی اتحادیا اراد بالخلط الرابطی. خلط رابطی سے کیا مراد ہے؟ الاتحادی. اس سے کیا مراد ہے؟ حمل العرضیات علی المعروضات. جیسے عرضیات کا حمل ہوتا ہے معروضات کے اوپر. آپ کہتے ہیں الانسان ضاحک، دونوں میں اتحاد ہے کہ نہیں؟ لیکن پتہ لگتا ہے کہ انسان کون ہے، ضاحک کون ہے؟ امتیاز ہے وہی انسان، ضاحک انسان. اسی طرح ذہن میں صورت اور حالت ادراکیہ میں اختلاط ہو گیا کہ اس اختلاط کے بسبب امتیاز قائم نہ رہا کہ بھئی صورت کون ہے، حالت ادراکیہ کون ہے. تو اب امتیاز تو ہوتا نہیں. تو لوگوں نے کیا کہا، مناطقہ نے کیا کہا کہ بس یہ صورت علم ہے یار، ورنہ حقیقتاً یہ صورت علم نہیں ہے. حقیقی علم وہ حالت ادراکیہ ہے. آئی سمجھ میں ہو گیا؟